لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بات کرتے ہیں انجیل کی ایک آیت کی اور پھر ساتھ ایک حدیث شریف کی بھی بات کریں گے جس میں یزید اور یزید جیسوں پر اور ان کی عمارت پر، ان کے امیر ہونے پر لعنت ہے. اس ضمن میں امام احمد مسند امام احمد میں حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ عامر بن شہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک معاملے میں نے دو باتیں سنی ہیں، ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دوسری نجاشی سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کو دیکھو، ان کا قول تو لے لو اور ان کے فعل کو چھوڑ دو. اور جب میں ہجرت کر کے حبشہ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نجاشی کے پاس بیٹھا تھا کہ فجاء ابن، تو اس کا بیٹا آیا تو اور انجیل کی ایک آیت پڑھی. میں نے اس آیت کو پہچان لیا اور اسے سمجھ کر ہنس دیا. نجاشی نے کہا تم اللہ کی کتاب پر یوں ہنستے ہو؟ میں نے کہا نہیں اللہ کی کتاب پہ نہیں ہنستا، اللہ کی قسم جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے ان اللعنۃ تکون فی الارض اذا کان امرؤها الصبیان، کہ جب ملک کے امراء بچکانہ مزاج نوجوان ہوں گے تو ملک پر لعنت پڑے گی. تو یہ تو انجیل میں آ گئی. اچھا، اسی طرح روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے کہ جس میں قریش کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے مراد جو ہے نا وہ قریش کے وہ عمراء ہیں، وہ بچکانہ عمراء ہیں. کیونکہ ایک اور روایت ہے جو اس روایت کو جو پہلے آپ کے سامنے پیش کی نا، جو حضرت عامر بن شہر نے کہا کہ بھئی قریش کو دیکھو، ان کا قول تو لے لو اور ان کے فعل کو چھوڑ دو، تو اس سے مراد پھر وہ ایک اور حدیث جو امام احمد اس کو روایت کرتے ہیں مسند امام احمد میں کہ میری امت قریش کے چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی. ہلاک امتی علی یدی غلمت سفہاء من قریش کے بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں. تو اب اس میں تو اختلاف کوئی نہیں ہے کہ یہ بے وقوف لڑکے کون تھے. یہ بے وقوف لڑکے یزید، زیاد، عبید اللہ بن زیاد، اسی طرح مروان بن حکم، اسی طرح عبد الملک ابن مروان، اسی طرح حجاج ابن یوسف، اور بہت سارے ایسے تھے جن کی غلط کاریوں کی وجہ سے ساری امت پر مصیبت آئی. حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. اسی قسم کے لوگوں نے اس طرح کی افتراء پردازیاں کی زمین میں. خلفائے راشدین کے بعد جب حکومت کی باغ ڈور زمام حکومت بچوں کے ہاتھ میں آئی، بے وقوف بچوں کے ہاتھ میں آئی، قریش کے لڑکوں کے ہاتھ میں آئی، تو سارا اجتماعی نظام درہم برہم ہو گیا اور ساری امت خلفشار کا شکار ہو گئی. یہ ایسا سخت خلفشار تھا کہ جس کے بعد اصلاح کی کوئی صورت نہ پیدا ہو سکی. تو اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ امام حسین کے عہد کا گزشتہ انبیاء کرام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک تذکرہ مل رہا ہے کہ انجیل میں بھی یہ آیت آ رہی ہے کہ جب ملک کے عمراء بچکانہ مزاج نوجوان ہوں گے تو ملک پر لعنت پڑے گی. اچھا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں نے بچکانہ مزاج اور لاؤبالی پن اور حرص و ہوس میں اندھے ہو کر امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی، پیغمبروں نے ان کے دور عمارت کو باعث لعنت و ہلاکت قرار دیا ہے. کیونکہ جو الفاظ ہیں انجیل میں وہ یہی ہے نا کہ اس ملک پر لعنت پڑے گی، ان اللعنت تکون فی الارض. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہلاک امتی، میری امت قریش کے چند بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں تباہ ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور محبت اہل بیت اور محبت صحابہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.